بہت ہی آسان انداز کے ساتھ ہمارے بھائی جو ہیں وہ کلام پیش کر رہے تھے، اور ہمارے مہمان خصوصی جو ہیں خصوصی خطاب کے لیے وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، کھانا تناول فرما چکے ہیں، تھوڑی دیر میں یہاں تشریف لانے والے ہیں۔ اور ابھی ہمارے عزیز نے بھائی نے میاں صاحب کا کلام پڑھا، بہت اچھا۔ تو میاں صاحب کا کلام پھر میاں صاحب نے گمان ڈانی پڑھو تو پھر ذرا اس میں کوئی سوترا نہ فرق ہوا ہے، تو پھر باوے ساڑے بیٹھے نا۔ یہ 3 دہاڑے نہیں 3 مہینے میاں صاحب فرمایا 3 مہینے خلقت رجی ویک یوسف کے نانی، یعنی جنہوں نے یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا وہ 3 مہینے تک ان کو بھوک ہی نہیں لگی نہ پیاس۔ 3 مہینے خلقت رجی ویک یوسف کے نانی، جنا محمد عربی ڈٹھا رجے دوئے جہان۔ ان 2 شعر میاں صاحب نے میں بھی اصلاح، میں حضرت سے کہا کہہ رہے تھے اصلاح کر پھر میں اصلاح کی تھی کم لمحہ ہوئی جیسے 2 شعر ان میاں صاحب نے میں بھی اصلاح۔ یہ سی عرفی سے جو ہے آپ فرماتے ہیں جیم جاندی ہے رات سہاگ والی، میاں صاحب سی عرفی تو جیم جاندی ہے رات سہاگ والی، پلکہ کی جانا کیڑا رنگ ہو سی۔ جیم جاندی ہے رات سہاگ والی، پلکہ کی جانا کیڑا رنگ ہو سی، تُد جے سونے مینوں گھٹ ہو سن تساں پلا پلڑا رنگ ہو سی۔ کوئی گل کرو جڑی یاد کریے تساں باجوں ددوں دل تنگ ہو سی، میلے پھر محمدہ قسمتاں دے کتھے شمع تے کتھے پتنگ ہو سی۔ آپ فرماتے ہیں اے اور فرشتے اتے جن آدم دم نہ مارن میرے دم اگے، اے اور فرشتے اتے جن آدم دم نہ مارن میرے دم اگے، تینوں اجے کپتیے سارنا ہی ہوا آدم روئے ہوا آدم روئے چھم اگے، تینوں اجے کپتیے سار نہیں ہوا آدم روئے چھم چھم اگے، تیرا شان گمان اڑا دے سان ناز دسنی ہے ٹھم ٹھم اگے، سنی نہیں ہے تو محمد ہے دی اے ہو جے میرے کم کم اگے۔ اے میاں صاحب نے عشق تے عاشق کا مکالمہ لکھیا ہے، اس نے 2 جڑے میں پچھلی محفل سنائے سے 2 اور سنانا۔ تیرا شان گمان اڑا دے سان دسے ناز ٹھم ٹھم اگے، سنی نہیں ہے تُد محمد ہے تھی اے ہو جے میرے کم کم اگے۔ اگے خیر وہ عاشق کہتا ہے عشق کو، خیر خوف قطرہ تینوں نہیں قطرہ، خیر خوف قطرہ خیر خوف خطرہ تینوں نہیں قطرہ ہے، پر ٹھہر جا من لے سوال عشقہ، خیر خوف خطرہ تینوں نہیں قطرہ ہے، پر ٹھہر جا من لے سوال عشقہ، پچھن دے سوال مائی پچھن دے صلاح سہیلیاں تھی گلاں کرن دے مائی نال عشقہ، پچھن دے صلاح سہیلیاں تھی گلاں کرن دے نال مائی گلاں کرن دے مائی نال عشقہ، پر اے میں سمجھ چکی تیری وار سکی اکی نہیں جاندی فی الحال عشقہ، پر اے میں سمجھ چکی تیری وار سکی اکی نہیں جاندی فی الحال عشقہ، محمد میں مسکین کمزور کو لوں چلی جاندی نہیں تیری چال عشقہ۔ دال دے کھڑیے مرحلہ کافی ہے، باقی دال تو کیا اگلی قسم ہے۔ اب میں ایک اعلان اور اس کے بعد برادر مکرم کو خطاب ہوگا، اور عظیم شناخوان حضرات بھی تشریف لا رہے ہیں، اور ٹیکسی سٹینڈ میرپور نزد فیضان مدینہ چوک شہیدہ میں عظیم الشان جلسہ بسلسلہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہو رہا ہے، زیر اہتمام تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میاں محمد ٹاؤن، اور اس میں جناب علی خصوصی طور پر خطاب فرمانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں مرکزی رہنما تحریک لبیک یا رسول اللہ وائز شریف خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا محمد فاروق الحسن صاحب قادری، امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ جنوبی پنجاب، اور اسی طرح 19 نومبر بروز سموار بعد نماز عشاء جامعہ مسجد اسقلانی موڑا صورت کھڑی شریف میں عظیم الشان محفل پاک منعقد ہو رہی ہے، اس میں بھی خصوصی خطاب حضرت خطیب الاسلام کا ہوگا۔ آپ حضرات یہ دونوں پروگرام جو ہیں وہ نوٹ فرمائیں۔ اب میں التماس کروں
کروں گا، ہمارے برادر مکرم ہیں اور بہت پیارا کلام پڑھتے ہیں۔ میں مفتی صاحب کو مبارکباد اس لیے پیش کرتا ہوں کہ مفتی صاحب نعت خوانوں کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت اچھا جو ہے وہ ایک اہتمام کرتے ہیں ان کی محفل میں۔ جیسے وہ ہمارا ایک سلسلہ کار ہے نا نعت خوانی کا، اس میں کوئی نہیں، کوئی دف والا نہیں آتا، کوئی دوسرا تیسرا جیسے ایک غیر معیاری قسم کا ہوتا ہے، الحمدللہ باشرہ۔ اور یہ تو ماشاءاللہ ہمارے بھائی عالم دین بھی ہیں، اور میرا خیال ہے اب انہوں نے ایم فل مکمل کر لیا ہے، ان تک PhD استفار توڑ رہے ہیں یہ ہمارے جو ابھی ثناخان آئیں گے۔ تو اس طرح کے ثناخانوں کو مفتی صاحب بلاتے ہیں، وہ دف شاف والے حال ہیں، دف والے آگے بھی ہے گل ہوگا تانے جی وہ حدیث شریف کا والا پیش کرتے ہیں، وہ مدینہ شریف بچیاں جڑے دف بجائے سے، میں کہا وہ انہاں دفن نال چھلے بھی ایسا کیوں جی، وہ دف تو ہے انہاں دفن نال چھلے بھی ایسا سے، وہ دف تے چھلے بھی تے کیا وہ بجانے والے چھمک چھلے سے؟ پھر حدیث پر پورا عمل کرو نا کہ وہ دف بجانے والی بچیاں تھیں، انہاں بچیاں نہیں کو مچھا بھی سن کہ جڑے تسا جناب والا چھمک چھلے نال لائی تے دف کی نہیں تے پھر موسیقی نہیں طرز پر دف بجانے ہو، اس حدیث سے آپ کبھی یہ استدلال نہیں کر سکتے، اس سے صرف آپ دف نکال سکتے ہیں۔ باقی دو تین چیزیں جو ہیں وہ کم از کم وہ کم عمر کی یعنی نابالغ بچیاں ہوں، اور کوئی نجی سی محفل ہو تو چلے اس میں اگر کوئی جواز ہے تو ہے۔ یہ کیا طریقہ کار ہوا کہ جناب اڈیاں اڈیاں داڑیاں ہیں تو دف کی نہیں، تو اس حدیث سے آپ استدلال کر کے دف بجانے کے لیے مسجدوں میں آ جاتے ہیں۔ مفتی صاحب اس حوالے سے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اچھا اور بزم غوث الورا میرپور تھوتھال کے احباب جو ہیں، بالخصوص ان کے صدر جو ہیں ہمارے محترم برادرم احسان رضا قطاری صاحب، آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ تشریف لے آئیں، اسٹیج پر تشریف لے آئیں برادرم احسان رضا قطاری صاحب۔ اب التماس کروں گا برادر مکرم جناب مولانا خادم نقشبندی صاحب تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔